اچھا، اگر پیرنٹس سیم پیج پہ نہ ہو، جس کا مطلب ہے فادر کسی چیز پہ ایگری کر رہے ہیں اور مدر ڈس ایگری کر رہی ہیں، سیم گوز مدر ڈس ایگری کر رہی ہیں اور فادر ایگری کر رہے ہیں، اس میں بے شمار اگزامپل شامل ہے، ہوم ورک سے لے کے باہر جانے کا، کینڈی سے لے کے، ایک پیرنٹ کہہ رہے کینڈیز لے سکتے ہو، ایک کہہ رہے نہیں لے سکتے، ایک کہہ رہے رات کو کھا سکتے ہو، ایک کہہ رہے نہیں کھا سکتے، ایک کہہ رہے بہت زیادہ روٹین ہونی چاہیے، ایک کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے۔ اب بچہ اس سب میں سب سے زیادہ پریشان بھی ہو رہا ہے، کنفیوژن اس کے اندر سما رہی ہے، اس کے علاوہ وہ لائن بیہیویئر بھی سیکھ رہا ہے، مینوپولیٹ کرنا بھی سیکھ رہا ہے، ڈیسیجن میکنگ کی جو سکل ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سیکنڈ آتا ہے بیہیورل پرابلمز۔ اکثر ہم سنتے ہیں بچہ بہت ضدی ہوتا جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مدر نے ایگری کر دیا، ہاں نہیں آئس کریم کھا سکتے ہو، کوئی نہیں، کیا ہو گیا ہے، اگر گلا خراب بھی ہے کچھ نہیں ہوتا۔ ہسبینڈ آئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بچہ آپ کی ٹیسٹ کرے گا لمٹ کہ آپ کہاں تک جائے گا، اسپیشلی اس پیرنٹ کی جو ایگری نہیں کرتا۔ اس کے اندر وہ اپنی ضد کرنا شروع کر دے گا ٹل دا پوائنٹ کہ آپ دونوں میں سے ایک پیرنٹ مزید گیو اپ کرے گا اور کہے گا نہیں نہیں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ یہ ضد اس کی فرسٹ ٹائم پوری ہوتی ہے، سیکنڈ ٹائم پوری ہوتی ہے، وہ انٹینشنلی تھرو کرے گا ٹینٹرم آگے بھی، اور یہی ایک پیٹرن بنتا جائے گا اور اس کے اندر یہ بیہیورل پرابلم ڈیولپ ہو جائے گی کہ اچھا ضد کر کے میں نے اپنی بات منوا لینی۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ایموشنل سٹریس یا انگزائٹی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، راتوں کی نیند جو ہے اس کی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ویو پوائنٹس کے اندر۔ میں نے آپ کو بات کی جیسے ٹی وی دیکھنے کے بارے میں ہے، ہوم ورک کرنے کے بارے میں ہے، کھانا کھانے کے بارے میں ہے، ساتھ بیٹھنے کے معاملے میں ہے، کون سا سبلنگ پہلے کیا کر رہا ہے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ۔ اس وقت بچہ انگزائٹی لے رہا ہے، وہ گراسپ کر رہا ہے، رونا دھونا شروع کر سکتا ہے۔ اکثر رات کو آپ دیکھیں گے بچہ ویسے ہی رونا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کیا وجہ بن رہی ہے، بٹ دس مائٹ بی ون آف دا ٹریگرنگ فیکٹر ٹو، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پرسپیکٹو ایز ویل۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ بچے کو ڈیفیکلٹی ہونا شروع ہو جائے گی اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ فار ایگزامپل، پیرنٹ اے جو ہے، مدر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں اتنے رولز نہیں ہونے چاہیے، کچھ نہیں ہو جاتا۔ فادر کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ رولز ہونے چاہیے۔ اب بچہ جب اسکول جا رہا ہے فار ایگزامپل تو، اور سوشل سیٹنگس میں جا رہا ہے، فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہے یا فرینڈس کے لنچ ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے یہ فلیکسیبلٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ ایسے ہی ہیں رول شوز، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، چل لو ٹھیک ہے۔ اب یہ بچے کے اندر ایک ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہا ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ رولس کوئی چیز بھی ہوتے ہیں۔ تو رولس کا بہت زیادہ ہونا یا بہت کم ہونا دونوں نقصان دہ ہیں، بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن بھائی اگین پیرنٹ کا سیم پیج پہ ہونا اور ان بچوں کو دکھانا کہ نہیں ہمیں یہ دونوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، دونوں کا پیرنٹ کا پرسپیکٹیو ایک ہی ہے، تو بیٹا آپ نے بات ماننی ہے۔ تو یہاں پر بچوں کو ایک تھاٹ کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں اس کے آگے نہیں میں سوچ سکتا ہوں، تو تھوڑا سا مجھے انڈرسٹینڈ۔ اچھا، اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستوں میں بیٹھ کے وہ اتنا کانفیڈنٹ پرسنالٹی نہیں رہتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں ابھی کوئی بات کروں گا تو شاید یہ لوگ کچھ کہہ دیں گے۔ بہت حد تک دیکھا جاتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ بچوں کی لو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ آلویز کنفیوژن میں ہے، جہاں سے اس نے ڈیسیجن بنانی ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اچھا میں یہ کروں گا تو شاید مجھے کوئی اس کا بہتر ہوگا، تو وہ ہر وقت اس کشمکش میں ہے جہاں پر اس کی ڈیسیجن میکنگ لیک کر رہی ہے، کانفیڈنس نیچے گرتا جا رہا ہے۔ تو یہ زیادہ ویویبل ہوتا ہے اسکولس میں۔ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بچے ہیں بڑے ہوں گے سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ ایک بہت ایسی سوچ ہے جو آپ کو اب سمجھنی ہے۔ اب کا زمانہ میں آپ کے پاس سوشل میڈیا کی بہت زیادہ ایکسیس ہے، جو کہ آج کے 12 سال کے بچے آنورڈ بلکہ اس سے پہلے کافی حد تک ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کس طرح پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس سوچ سے بچانا ہے کہ نہیں یہ امپیکٹ کرے گا۔ تو اگر آپ مدر ہیں اچھے خوش دلی سے، ایون اف یو ناٹ آن دا سیم پیج، تو آپ نے یہ دوسرے کسی کو بھی شیئر کر دینی ہے جو کہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اف یو ار اے فادر دیٹ کین بینیفٹ پازیٹیولی، لائک آپ نے اس کو
टॉन्ट नहीं लेना, तंज नहीं लेना. मेक दिस वीडियो अ पॉजिटिव नोट फॉर एवरीवन आउट देयर वेयर यू कैन हेल्प ईच अदर. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप एक्चुअल में वो कौन सी स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं जिससे आप सेम पेज पे आना शुरू. अच्छा, आपको सबसे पहले ना अपने घर की कोर वैल्यूज़ को ना खुद से डिफाइन कर लेना. अब कमरे के अंदर हैं, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कोर वैल्यूज़ आपकी खुद दोनों मियाँ बीवी की डिसाइड हो जानी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर होमवर्क का मामला मैंने बताया है, टीवी नहीं अलाउड, तो उस पर दोनों हस्बैंड और वाइफ मिल के बैठ के एक कंसेंसस करें बिफोर ये चीज़ें आपका बच्चा देखना शुरू करे कि आपके दरमियान कंसेंसस नहीं है. सो कोर वैल्यूज़ में बहुत सी चीज़ें आती हैं, खाने पीने से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड. बट इस पर मैं एक बहुत मेजर बात कहूँगी, बिकॉज डिफरेंट क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं. बी फ्लेक्सिबल. ठीक है, समटाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड. हर बच्चे की नीड, ज़रूरत थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी पेरेंट को पैदा करनी पड़ती है. तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो के आपने इन कोर वैल्यूज़ को अपने साथ दोनों को डिस्कस करना है कमरे में. फिर दूसरा, अगर आपको डिसएग्रीमेंट है, अच्छा आप नहीं मान रहे जो उस वक्त मदर कह रही थी या फादर कह रहे थे, उस वक्त नहीं टोकना पेरेंट को, दूसरे पेरेंट को बच्चे के सामने. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आउट देयर. बाद में कर लीजिएगा, अंदर कर लीजिएगा. ये जो आप बहुत ज़्यादा सामने अगर टोक रहे हैं तो वो आपको नेगेटिवली लीड कर रहा है टूवर्ड्स के बच्चे को मैसेज जा रहा है एक पेरेंट की अथॉरिटी है, अम्मा ने नहीं सुनना, अम्मा की चलनी है. तो ये चीज़ बच्चे को समझ आना शुरू हो जाएगी और वो नेगेटिवली, मैंने आपको भी बताया सारी चीज़ें जिनके ऊपर वो लीड करना शुरू हो जाए. थर्ड जो है ना, थोड़ा सा कामली भी, आराम से भी ना, पुरसकून तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. समटाइम्स अगर डिसएग्रीमेंट नज़र आ जाता है बच्चों को गाड़ी में, कहीं भी, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मामा बाबा भी इस बारे में सोच रहे हैं, उनका थोड़ा डिसएग्रीमेंट है इस बारे में, तो जैसे ही फाइनलाइज होता है तो हम देखते हैं. फाइनल डिसीजन इज बोथ ऑफ योर डिसीजंस, सो नेवर टू पुट किड्स इन फ्रंट ऑफ दैट. ठीक है, तो आपने कामली एक्सप्लेन करना है. अगर करना पड़ गया है तो कामली आराम से एक्सप्लेन करें. थोड़ा सा हो गया फिर हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं. लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ मेजर थिंग. देखा जाता है एक पेरेंट्स जब डिसएग्री करते हैं तो दूसरा पेरेंट, स्पाउस जो होता है ना, वो उसको मिस यूज़ भी समटाइम्स करना शुरू हो जाता है. मिस यूज़ से मतलब मिस यूटिलाइज करता है दूसरे पेरेंट के बारे में. उसको कहता है कि अच्छा नहीं, तुम्हारे पापा नहीं कभी मारेंगे, ओह नहीं वो बहुत सख्त हैं, ओह वो तो नहीं, वो ऐसे ही करते हैं हमेशा. व्हाट यू आर ट्राइंग टू इनपुट इन द अदर, आप बच्चे के अंदर जो इनपुट कर रहे हैं वो आपको भी पता है वो आप क्या डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो आपकी पर्सनल अटैम्प्ट्स हैं, पर्सनल डिसएग्रीमेंट हैं ओवर एनी अदर टॉपिक्स जो कि मैरिटल टॉपिक्स हो सकते हैं, वो आपने मैनिपुलेट करके, डिसएग्रीमेंट करके बच्चे को नहीं करने. दैट कैन बी वेरी डेंजरस. तो मदर्स, बच्चे जब बहुत ज़्यादा हेटरेडनेस डेवलप करते हैं टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पेरेंट, तो उसमें ये याद रखिएगा कि बहुत आपको एफर्ट ये करनी है कि आप बैठे बैठे टॉन्ट ना मार रहे हो, क्रिटिसाइज ना कर रहे हो ओवरली टू अनदर, टू आपके दूसरे स्पाउस की तरफ. ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे आई फील दिस कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल वीडियोज फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आउट देयर हु कैन, अगर वो चाहें तो वो अपनी एक एडेप्टिव सोच के साथ, अपनी एग्रीमेंट्स के साथ चीज़ों को रिजॉल्व अभी भी कर सकते हैं. तो सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इस तरह की और साइकोलॉजिकली हिडन जो है, जिनमें रीजंस इन्वॉल्व हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व हैं, उस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं. सब्सक्राइब करें. थैंक यू.